ہے اور یہ شہر کراچی ہے. یہاں گزشتہ دنوں حالات کے اندر کافی اسی طرح کے حالات کے ماحول میں سختی پائی جاتی تھی اور دہشت گردوں کی طرف سے ہمارے پورے ملک پاکستان میں بڑی پریشانی رہی ہے. یہ سن 2012 ہے، سن 1433 ہجری ہے، لیکن دنیا بھر کے کئی اسلامی ممالک کے اندر بھی اسی طرح کی دہشت گردیوں کے خطرے اور اثرات موجود ہیں. تو جہاں پر بھی اس طرح کے حالات ہوں تو مسلمانوں کو نہتا نہیں رہنا چاہیے، اپنے اسلحے کے ساتھ رہنا چاہیے اور اپنی حفاظت کے لیے خود اپنی نگرانی اور اپنی حفاظت کے سامان کرتے رہنا چاہیے. تو اس میں خصوصی طور پر اس کے حوالے سے نصیحت دینے کے بعد پھر حکم دیا گیا کہ تم ظلم کے خلاف جہاد کرو، اور پھر یہ بھی جہاد پر ابھارنے کے لیے بتایا گیا کہ تم جہاد کیوں نہیں کرو گے جبکہ چھوٹے بچے اور عورتیں اور بوڑھے ظلم کا شکار ہو کر خدا سے دعائیں کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یا اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے کوئی مددگار اور حمایتی عطا فرما اور ہمیں کوئی مددگار عطا فرما. تو اگر بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کی یہ دعا ناجائز ہوتی تو اللہ جہاد کا حکم نہ دیتا. یہ دعا شرک پر مبنی ہوتی. کیا دعا ہے؟ غور کرو کہ اے اللہ ہمیں ولی عطا فرما، حمایتی عطا فرما، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمیں مددگار عطا فرما. خدا سے کوئی اور مددگار مانگا جا رہا ہے، خدا سے کوئی اور ولی مانگا جا رہا ہے، تو حمایتی مانگا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شرک کی دعا نہیں کی جا رہی. توحید اور شرک ایک الگ عقیدہ اور ایمان ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کو خدا سمجھ کر اگر آپ نے حمایتی سمجھا تو شرک ہوگا، کسی کو خدا سمجھ کر الہ اور معبود سمجھ کر آپ نے نصیر سمجھا تو شرک ہوگا. یہاں نصیر سے مراد خدا نہیں، ولی سے مراد خدا نہیں. اگر یہاں ولی سے مراد خدا نہیں، یہاں نصیر سے مراد خدا نہیں، تو پھر اسی طرح زندگی کے دیگر معاملات کے اندر جب ہم اولیاء اور مشائخ سے استمداد طلب کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کو خدا سمجھ کر استمداد نہیں کی جاتی، خدا سمجھ کر ان سے مدد نہیں طلب کی جاتی، بلکہ انہیں حمایتی اور مددگار سمجھ کر ہی من سے مدد طلب کی جاتی ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے اور اس آیت پر توجہ کریں کہ اللہ پاک نے ان عورتوں کی اور بچوں کی اور مظلوموں کی یہ دعا قبول فرمائی اور مسلمانوں پر جہاد فرض کیا ان کی مدد کرنے کے لیے. کافروں میں بھی لوگ لڑتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی لوگ لڑتے ہیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. وہ بھی لڑتے ہیں، یہ بھی لڑتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کافروں کا لڑنا فقط دنیا کی خاطر ہے. مسلمانوں تمہارا لڑنا دنیا میں بھی عزت کی خاطر ہے اور آخرت میں بھی سعادت کی خاطر ہے. سورہ النساء رکوع نمبر 11 تلاوت. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت لو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فعارض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حدیثا. سورہ النساء رکوع نمبر 11. ترجمہ کنز الایمان. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں بعض لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زائد، اور بولے اے رب ہمارے، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا. تم فرما دو دنیا کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی، اور تم پر تاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی. تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے. تو ان لوگوں کو کیا ہوا؟ کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے؟ اے سننے والے، تجھے جو بلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے. اور اے محبوب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا، اور اللہ کافی ہے گواہ. جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا. اور کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مانا، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ جو کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے گانٹتا ہے، اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے. تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو. تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے تو اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں. اور اگر اس میں رسول اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے ان کی حقیقت جان لیتے، یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے، مگر تھوڑے. تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو، تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی. اور مسلمانوں کو آمادہ کرو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے، اور اللہ کی آنچ یعنی جنگی طاقت سب سے سخت تر ہے، اور اس کا عذاب سب سے کرا یعنی زبردست ہے. جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے. اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو. اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو. بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں. اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی. سورہ النساء رکوع نمبر 11. تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، 3 چیزوں کا بیان اس رکوع میں سب سے پہلے کیا گیا. ایک تو نماز کی اہمیت بتائی گئی کہ نماز عین حالت جنگ میں بھی پڑھنی ہوگی، اور نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے. نماز کی اہمیت بتائی گئی کہ نماز لازمی پڑھو، اور زکوٰۃ کی بھی ترغیب دی گئی کہ زکوٰۃ دو. اور یہ بھی کہا گیا کہ جب جہاد فرض ہو جائے تو پھر بزدلی مت دکھاؤ. جو لوگ بزدل ہوتے ہیں اللہ کو وہ ناپسند ہے. بزدل لوگوں کو
ہمت دی جا رہی ہے کہ بزدلی چھوڑو اور بہادر بنو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بزدلی بعد اوقات شیطان کی طرف سے ایک وسوسے کے طور پہ بھی ایمان والے میں آتی ہے. پھر جب اسے ہوش اور جوش دلایا جائے تو پھر وہ بزدل آدمی بھی جو ہے نا ایک دم بہادر بن جاتا ہے. اس لیے جہاد کی باتیں اور جہاد کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ مسلمان نسلوں میں اور مسلمان قوموں میں بزدلی پیدا نہ ہو اور جہاد کے لیے وہ ذہنی طور پر قلبی طور پر تیار رہیں. تو جو قربانی ہر سال ہوتی ہے یہ بھی دراصل ایک طرح کی ایک جہاد کی ترغیب ہے. اللہ کے راستے میں خون بہانے کا ایک حوصلہ پیدا کرنا ہے. بھلے جانور ہی ذبح کیا جاتا ہے لیکن اس کے بہانے بھی دراصل ایک مال کی قربانی اور ایک جان کی قربانی, بھلے وہ جانور کی جان ہے لیکن وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے پر اس کا تڑپتے ہوئے دیکھنا اور اس کا ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا, اس سے مسلمانوں کو تاکہ ایک بہادر ہونے کا اس کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو. تو اسی حساب سے یہ بات ہوتی جا رہی تھی کہ رب کریم نے یہ عظیم و شان منصب اپنے محبوب کا بتایا اور فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یاد رکھ لو کہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا اور پیچھے آپ سنتے آئے ہیں سورہ بقرہ میں بھی, سورہ البقرہ آل عمران میں بھی اور سورہ النساء میں کہ بات کی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم رسول کو بھیجتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس کی فرما برداری کی جائے اللہ کی حکم سے. پھر کہا جاتا تھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہیں فرمایا گیا کہ اللہ کی فرما برداری کرو, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب ایک موقع آ گیا کہ اتنی باتیں ہوئیں اور یہودیوں نے اتنے تانے دیے اور غیروں نے اور گستاخوں نے جب بے ادبیوں کی انتہا کر دی تو اللہ نے بھی نوازشات کی انتہا کر دی, کرم کی انتہا کر دی. محبوب کو عزتیں اللہ تعالیٰ دیتا جا رہا ہے, یہودی سازشیں کرتے جا رہے ہیں, جلتے جا رہے ہیں, کافر اور گستاخ جلتے جا رہے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کو بلند کرتا جا رہا ہے, عزت دیتا جا رہا ہے, رفت دیتا جا رہا ہے, کمال سے نوازتا جا رہا ہے. اور وہ وقت آیا کہ اب رب کریم نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. آج میں نے مصطفیٰ کی اطاعت کو اور اپنی اطاعت کو ایک کر دیا ہے. سن لو, جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. یہ عظیم و شان موقع کس وقت تھا؟ اس کی شان نزول کے حوالے سے ایک بات صدر الافاضل نے فرمائی کہ بعد منافقوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو رب مانا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی کریم کے کلام کی تصدیق فرمائی کہ بے شک سنو, نبی کی اطاعت رب کی اطاعت ہے مگر اس کے باوجود بھی سن لینا خدا خدا ہے, نبی نبی ہے, نبی خدا کا شریک نہیں ہے, نبی خدا کا اتنا حبیب ہو گیا ہے کہ اب جو نبی کی بات مان لے گا گویا اس نے خدا کی بات کو مان لیا. اس رکوع کے آخر میں سلام کے بارے میں بتایا گیا کہ جب تم کہیں جاؤ تو سلام کرو, مسلمانوں کی مجلسوں میں سلام کرو, اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو جتنے اچھے الفاظ میں کوئی تمہیں سلام کرے کوشش کرو کہ تم بھی اس سے زیادہ اچھے الفاظ میں اس کو جواب دو, یا کم از کم اسی کے جواب کی طرح کا جواب اس کو ضرور دو. تو اس کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں جو آپ کو بتانے ضروری ہیں اس تفسیر میں کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے. اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ الفاظ بڑھا کر جواب دیا جائے. مثلا اگر سلام کرنے والا کہے السلام علیکم تو جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر سلام کرنے والا یہ کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جواب دینے والے کو ذرا لمبا جواب دینا چاہیے. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اس سے زیادہ سلام اور جواب میں کوئی اور اضافہ نہیں ہے. بس السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس اتنا ہی لمبا ہے, اب اس کو مزید لمبا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کافر
کو سلام نہیں کریں، گمراہ کو سلام نہ کریں، فاسق اعلانیہ طور پر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے اس کو بھی سلام نہیں کریں، کوئی مسلمان استنجا کر رہا ہے اس کو بھی سلام نہ کریں، جو شخص خطبہ دے رہا ہے اس کو بھی سلام نہ کریں، جو تلاوت قرآن کر رہا ہے اس کو بھی سلام نہ کریں، جو حدیث پڑھا رہا ہے اس کو بھی سلام نہ کریں، جو مذاکرہ علم کر رہا ہے، علمی بات سمجھا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں لوگ، ان کو بھی سلام نہ کریں، اذان دے رہا ہے بندہ اس کو بھی سلام نہ کریں، یا جو تکبیر پڑھنے میں مشغول ہے اس کو بھی سلام نہ کریں۔ کیوں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں ہی تو موجود ہیں۔ کون؟ خطبے والا، تلاوت والا، قرآن والا، حدیث والا، مذاکرہ علم والا، اذان والا، تکبیر والا۔ لیکن وہ جو کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کر رہے ہیں، وہ چونکہ ایسی حالت میں ہے کہ اس حالت میں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، وہ حالت ان کی گناہ والی حالت ہے، نافرمانی والی حالت ہے، وہ حالت سلامتی والی نہیں ہے، وہ حالت بھی اللہ کی نافرمانی والی ہے، اور نافرمانی والی حالت میں سلام نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو اگر کوئی خطبہ، تلاوت قرآن، حدیث، مذاکرہ علم، اذان یا تکبیر میں مشغول ہے، اس حال میں ان کو اگر کوئی سلام کرے تو ان لوگوں کے اوپر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس کو سلام کیا، نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نے سلام کیا، تو اس کے اوپر سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ اسی طرح جو شخص شطرنج کھیل رہا ہو، چوسر کھیل رہا ہو، یا تاش کھیل رہا ہو، یا گنجفہ کھیل رہا ہو، یا کوئی ناجائز کھیل رہا ہو، یا گانے بجانے میں مشغول ہو، یا پخانے یا غسل خانے کے مقام میں ہو، یا بے عذر برہنہ ہو، تو ایسے شخص کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی شوہر گھر میں آئے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں داخل ہو تو اپنی بیوی کو سلام کرے۔ صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ بڑی غلط رسم ہے کہ زن و شوہر کے اتنے گہرے تعلقات کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محروم ہوتے ہیں۔ شوہر کہیں باہر جا رہا ہو تو بیوی الوداع کہے اور بیوی اس کو سلام کر کے الوداع کر کے بھیجے، اور شوہر باہر سے آئے تو شوہر پر ضروری ہے کہ وہ گھر میں داخل ہو تو وہ سلام کرے۔ تو سلام میں دعا ہے، اور اس دعا سے مسلمان ایک دوسرے کو نوازتے ہیں۔ جب سلام کرتا ہے کوئی بندہ تو سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جواب دینے والے کو 20 نیکیوں سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہے کہ بہتر سواری پر اگر جو بندہ سوار ہو وہ اپنے سے کم تر سواری والے کو سلام کرے۔ مثلا میں اس مسئلے کو ذرا جدید طور پہ بیان کروں، اگر کوئی لینڈ کروزر پہ بیٹھا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کار والے کو سلام کرے، کار والا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ موٹر سائیکل والے کو سلام کرے، موٹر سائیکل والا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھڑے بندے کو سلام کرے، اور کھڑے بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے بندے کو سلام کرے، اور بیٹھے ہوئے بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ لیٹے ہوئے بندے کو سلام کرے۔ اسی طرح چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں، اور جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے ان مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 12 تلاوت۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
تجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. سورہ النساء رکوع نمبر 12. ترجمہ کنز الایمان. تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کے کوتکوں یعنی کرتوتوں کے سبب؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز تو اس کے لیے راہ نہ پائے گا. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں، تو تم سب ایک ہو جاؤ. تو ان میں کسی کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار، مگر وہ جو ایسی قوم سے علاقہ رکھتے ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے، یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہی کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے. پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور نہ لڑیں اور صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی. اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں. جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے تو اس پر اوندھے گرتے ہیں. پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور صلح کی گردن نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو. اور یہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں سریع اختیار دیا. سورہ النساء رکوع نمبر 12. تفسیر. آپ کے علم میں یہ بات تو ہے کہ گزشتہ رکوعات میں یہودیوں اور منافقوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے بتایا جا رہا ہے اور رہنمائی دی جا رہی ہے. یہاں اس رکوع میں دراصل دو قبیلوں، ایک قبیلہ اسد اور ایک قبیلہ غطفان، ان کے لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان دونوں قبیلوں نے دکھلاوے کے طور پر آپس میں ایکا کیا، پہلے آپس میں میٹنگیں کی راتوں کو، اور کہا کہ بھئی کافروں کے ساتھ بھی دوستی بڑھاؤ، اور مسلمان بھی بڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں کی بھی بہت بڑی فوج ہے اور سسٹم ہے، تو اس طرح کرو ظاہری طور پر دکھانے میں مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ اور کافروں کے ساتھ بھی اپنا دوستی کا پیغام دیے رکھو. تو جب کبھی بھی دونوں طرف سے ہمیں تاکہ امن میں رہے اور ہم جو ہے نا اپنے گھروں میں آرام سے رہیں. اللہ پاک نے ان کے اس راز کو کھول دیا. وہ باتیں انہوں نے اپنے گھروں میں تنہائیوں میں بیٹھ کر کیں. مدینے کے ممبر پر عرشوں سے آنے والی غیبی خبروں نے ان کے سارے معاملات کو سامنے رکھ دیا. اس سارے واقعے کو جو آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا ہے، میں اپنے طور پر اس سے جس چیز کو اخذ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دراصل یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے نبی کو آپ بے خبر نبی نہ سمجھو. تم اگر اپنی جگہوں پر بیٹھ کر اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کوئی بات بھی سوچو گے، کچھ بھی کرو گے، جس طرح اللہ غیروں کی خبریں اپنے محبوب کو دے دیتا ہے، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہاری بھی ایک ایک بات کی اطلاع مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہے. اس لیے اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے حسد نہ رکھو، مسلمانوں کے لیے غیبت نہ رکھو، مسلمانوں کے لیے برا نہ سوچو، بلکہ مسلمانوں کے لیے اچھا سوچو. اور اس رکوع کے اندر جس طریقے سے یہ بات کہی گئی کہ ان کو جہاں بھی پاؤ اور قتل کرو، وہ دراصل اس کا تعلق جو ہے وہ انہی دو قبیلوں کے حوالے سے ہے. یہ بات قبیلہ اسد اور غطفان، اس کے بارے میں مسلمانوں کے اندر آپس میں دو گروہ ہو گئے تھے. ایک گروہ کہتا تھا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں، انہوں نے چونکہ بدعہدی کی ہے اور اپنی گھروں میں بیٹھ کر اس طرح کے منصوبے بنائے ہیں، لہٰذا ان سے جنگ کرنی چاہیے. تو اللہ پاک نے ان کے حق میں سوچنے والوں کو ڈانٹا. گستاخ رسول لوگوں کے حق میں سوچنے والے مسلمانوں کو ڈانٹا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کا ساتھ دیتے پھرتے ہو، ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہو جنہوں نے تمہارے محبوب کے خلاف ایسی منصوبہ بندیاں کی ہیں. تو اس لیے اس رکوع سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اپنے دل میں گستاخ رسول لوگوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے.
اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ کر والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔